السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی سعودی عربیہ میں جو ایک واقعہ بہت ٹرینڈنگ پہ ہے، پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، جس میں حکومت کے خوبصورت کردار کو سراہا جا رہا ہے اور انصاف کے جو تقاضے پورے کیے گئے ہیں ان کو تو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا میں۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ یہ لوگ اپنے قرآن، اپنے اللہ اور اپنے رسول کے فرما بردار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، زندگی کے بدلے زندگی ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، مال کے بدلے مال ہے، مگر وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو میری خاطر معاف کر دے گا یا چھوڑ دے گا تو اس کا بہترین اجر تجھے دوں گا۔ یہاں پر ایک چیز کہ مقتول کے چھوٹے سے بیٹے نے بے انتہا درد بھری فریاد کی، اس کی فریاد میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کئی قبیلے آگے آئے جنہوں نے اس پر معافی کی درخواست پیش کی اور اپنی ہر طرح کی عزتوں کو ان کی چوکھٹ پہ رکھا، مگر انہوں نے معاف نہ کیا۔ معاف نہ کیا انہوں نے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، لیکن معافی طلبی کا یہ عالم، معاف نہ کرنے والا یقیناً سنگ دل ہے اور کسی سنگ دل سے وہ کم نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں پر معاف کر دیتا تو یقین جانے اس کا اجر اس کو جو روز محشر ملتا وہ اس نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کیا ہوا؟ ایک جان وہ چلی گئی، ایک جان یہ چلی گئی۔ میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے، میری ایک اپنی ذاتی سوچ ہے کہ اگر وہ معاف کر دیتے تو روز محشر اللہ تعالیٰ کے بہترین عرش کے سائے کے تلے ہوتے۔ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ہمارا رب کہ جب تک روز محشر وہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی، میں معاف نہیں کروں گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو نور جلوہ فروز کر کر دکھائے گا اور پھر اپنے دوسرے بندے سے اپنے بندے کو معافی دلوائے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یقیناً روز محشر اللہ تعالیٰ بہت سارے نور جلوہ افروز کرے گا ان کے سامنے جنہوں نے معاف نہ کیا، اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ تیرے یہ نور ہمیں چاہیے تو اللہ فرمائے گا ہاں بے شک میں تمہیں یہ نور دیتا، لیکن تب دیتا جب تم نے میری رضا کے لیے معاف کر دیا ہوتا۔ معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن معاف کرنے کا عمل بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے تو وہ معافی کے عمل کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی ہے کہ یہ معاف کر دیتے اور معاف کر کے اس کا بدلہ جو اللہ سے طلب کرتے تو وہ بے انتہا لاجواب ہوتا۔ ایک ماں کا بیٹا تو چلا ہی گیا، دوسری ماں سے نہ لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ نہیں رکھا
وہ تو ظلم کا بدلہ ظلم بھی کہتا ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے، تم بدلے میں ظلم کر سکتے ہو، کرو ظلم، تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو۔ لیکن وہیں وہ فوراً سے پہلے اپنے بندے کی طرف ایک خوبصورت سی محبت روشن کرتا ہے کہ ہاں، اگر تو میرے لیے اسے معاف کر دے گا تو اس کا اجر تجھے میں بہترین دوں گا۔ میری اس بات کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاف کیجئے، ایک دوسرے کو ان کی زیادتیوں پر معاف کرنا سیکھیے۔ یہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی زیادتیوں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دھتکار کر چلے جاتے ہیں، دل میں بغض رکھ کے چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، اور شاید کہیں وہ غلطیاں نہ ہی ہوں تو بڑی بڑی غلطیوں پر معاف کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھیے۔ میں دعا گو ہوں ان کے لیے، ان دونوں ماؤں کے لیے، کہ دونوں ماؤں کو اللہ صبر دے۔ بے شک ان پر کوئی اس چیز کا اللہ کی طرف سے سختی نہیں ہوگی، لیکن یقیناً اگر وہ معاف کر دیتے تو ان کا عمل بے انتہا درجات کی سرپرستی میں جاتا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، وبارک اللہ فی۔